السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبدالقادر خان قادری رضوی اظہری ہے۔ میں سرکار تاج الشریعہ مد ظلہ النورانی کا مرید اور ان کا غلام ہوں الحمدللہ۔ بہت دنوں سے مجھے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ کچھ بیکار سے لوگ بیکار سی باتیں کر کے اہل سنت و جماعت میں انتشار پھیلا رہے ہیں، سنیوں کو لڑوا رہے ہیں اور ہمارے سنی بھائیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور غلط طرح سے بزرگوں کی باتوں کو پیش کر کے ان کی کم عقلی سے سمجھ کر ان کو بھولے والے بھائیوں کو جن کو اتنا علم نہیں ہے ان تک پہنچا کر ان کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے جتنی ان کی حقیقت پتہ ہے تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے سنی بھائیوں تک ان کی حقیقت پہنچاؤں، اور جس بھائی کو میری اس بات سے اتفاق ہے اچھی بات ہے بہت الحمدللہ، اور جس کو میری اس بات سے اختلاف ہے وہ برائے مہربانی جو اس آڈیو میں جو چیزیں ہم نے اعتراضات پیش کیے ہیں اس کا جواب لائیں، اور جو بھائی اختلاف رکھتے ہیں اور ان کو علم نہیں یعنی ان کے پاس جواب نہیں تو وہ ان لوگوں سے اس چیز کا جواب مانگے۔ جب آپ جواب مانگیں گے تو ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو ان کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ بہت دنوں سے ہم لوگ برداشت کر رہے تھے اور سمجھانے کی بھی کوشش کی اور اچھے سے حوالے بھی دیے، جوابات بھی دیے، سوال بھی کیے، پر وہ لوگ باز نہیں آ رہے۔ اس لیے میں یہ آڈیو عام کر رہا ہوں سرکار تاج الشریعہ مد ظلہ النورانی کا غلام ہونے کے ناطے، تاکہ میرے جو سنی بریلوی بھائی ہیں وہ ان کی بیکار کی باتوں میں نہ آئیں اور گمراہ نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ جو آڈیو ریکارڈ کی گئی ہے جو میں کر رہا ہوں وہ سنابل، شمائل اور ان کے جو ابا ہیں ادریس میاں اور ان کے جتنے بھی ساتھ دینے والے لوگ ہیں ان کی حقیقت آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ سب سے پہلا معاملہ جب اٹھا تھا اور تب سے لے کے ابھی تک مجھے جتنی حقیقت پتہ ہے اور میں نے جو سوالات کیے ہیں ان کے مجھے ابھی تک جوابات نہیں ملے، اور کس طرح سے ان کی جہالت ان لوگوں نے دکھائی ہے وہ انشاءاللہ آپ اس میں سنیں گے۔ پوری سنیں، آپ سے میری گزارش ہے، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں۔ میں کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر رہا کہ آپ مانو، سنیں، اپنی عقل کا استعمال کریں، اس کے بعد خود فیصلہ فرما لیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ سب سے پہلا معاملہ اٹھا تھا حضور محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ مد ظلہ النورانی کا، کہ سنابل اور ان کے کچھ چلے چپاٹی ان لوگوں نے حضور محدث کبیر مد ظلہ النورانی پر ایک یہ الزام لگایا تھا جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ سنابل کے سسر دیوبندی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ثابت کر دے۔ اس وقت سرکار تاج الشریعہ مد ظلہ النورانی کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا۔ کئی مہینوں کے بعد جب پہنچا، سرکار تاج الشریعہ نے سنابل کو بلایا، اور اس سے قبل سرکار تاج الشریعہ جب ساؤتھ افریقہ کے ٹور پر جا رہے تھے تو سرکار تاج الشریعہ نے سنابل کو ایک کہلوایا تھا، یہ غالباً کہا تھا، دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کیونکہ میں اس جگہ نہیں تھا تو میں بتا رہا ہوں، یا تو کہلوایا تھا سرکار اسجد میاں کے ساتھ ذریعے، یہ سرکار تاج الشریعہ نے خود کال کر کے کہا تھا کہ جب تک میں ساؤتھ افریقہ سے نہ آؤں اس مسئلے کو سوشل میڈیا پر نہیں پھیلانا۔ مگر اس بات کو سنابل نے نہیں مانی، اور اس کا جو چیلا سلیم اس جاہل نے سوشل میڈیا پر بہت انتشار پھیلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی وہابیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے سنی بھائی جو اپنے علمی معیار کے مطابق جو سوشل میڈیا پر جو لوگ مناظرہ کرتے ہیں جس لیول پر اور اپنی محبت کا اظہار کر کے رد بد مذہب کرتے ہیں، جب ان سے مناظرہ کیا جاتا تھا تو زیادہ تر بد مذہب لوگ، صلح کلی لوگ اور دعوت غیر اسلامی
اور ڈاکٹر طاہر الپادری کے فالوور جو ہیں وہ بات کرتے کرتے بیچ میں حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ مد ظلہ النورانی حضور محدث کبیر کا معاملے کو بیچ میں لا کر مذاق بناتے تھے، اور ساتھ میں سرکار تاج الشریعہ کا بھی مذاق بناتے تھے معاذ اللہ۔ تو سنابل اگر بات مان لیتا تو سرکار تاج الشریعہ کا اور اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کا مذاق نہیں بنتا، مگر اس جاہل نے یہ بات نہیں مانی اور اپنے چیلے چپاٹی کو کہا، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر بہت سے جاہلوں والے کام کیے، یعنی احمقانہ حرکت ان لوگوں نے کی۔ پھر محدث کبیر کے جو ماننے والے، ان کے غلام اور ہم لوگوں نے بھی بہت سوالات کیے تھے۔ ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ لوگ صرف حلفیہ بیان دے دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ حلفیہ بیان سنابل دے دے کہ اس کے سسر دیوبندی تھے یا نہیں تھے، اللہ کی قسم کھا کے حلفیہ بیان دے دے۔ آج تک اس سنابل نے حلفیہ بیان نہیں دیا۔ اگر وہ حق ہوتا تو میرے بھائیوں وہ حلفیہ بیان دے دیتا، اور حلفیہ بیان دینے کے بعد اگر کچھ اور بات کرنی ہوتی تو فیصلہ ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز اس نے حلفیہ بیان نہیں دیا۔ دوسری چیز، زرتب میاں نے یہ بات کہی تھی کہ سنابل کے سسر شہاب الدین جو ہیں وہ پہلے وہابی تھے، بعد میں سرکار تاج الشریعہ سے وہ مرید ہوئے اور انہوں نے توبہ کر کے وہ ان کے مرید بنے سرکار تاج الشریعہ کے۔ اور اس بات کی گواہ فرقان حشمتی جو ہیں وہ خود گواہ ہیں، اس وقت وہ موجود تھے جب زرتب میاں نے یہ بات کہی تھی۔ تیسری چیز یہ سننے میں آئی کہ سنابل میاں کی جو نانی ساس ہے وہ اہل خبیث ہیں، نام نہاد اہل حدیث ہیں، اور ان کی جو ساس ہے وہ ان سے جا کے ملتی ہے تو وہ صلح کلی ہوئے، کیونکہ صلح اگر وہابی سے کوئی جا کے ملتا ہے، اگر آپ اس سے ملتے ہو تو پھر کڑی سے کڑی جڑتی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کا بھی اس سے تعلقات ہوگا، اور جو الزامات ہوں گے، جو حکم ہوگا شریعت کا، اس کی گرفت میں آپ بھی آئیں گے۔ یہ تو ہوئی حضور محدث کبیر کے معاملے کی بات۔ ان لوگوں نے آج تک نہ حلفیہ بیان دیا۔ پھر سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں سرکار تاج الشریعہ نے بلایا، محدث کبیر پہنچے، سنابل نہ پہنچا، نہ شمائل پہنچا۔ اگر حق پہ ہوتا تو وہ پہنچتا، کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار شیر بے شیر سنت حضور سیدی حشمت علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول رہا، یہ طریقہ رہا، یہ عمل رہا۔ ہم نے یہ سیکھا ان کی زندگی کے عمل سے کہ جب وہ کسی کا رد کرتے یا کسی کی اصلاح کرتے تو پہلے اس کو خطوط لکھتے، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط لکھتے، اس کو ان کی جو اعتراضات ہیں ان کے وہ بتاتے، نہ ماننے پر اس سے مناظرہ کرتے، یا اس کے بعد اس کا رد فرما دیتے اگر وہ نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، سرکار شیر بے شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مناظرے کی دعوت دیتا تو اس کے خیمے میں گھس کے اس کو یا تو توبہ کرواتے یا اس کا اتنا زبردست رد فرماتے کہ وہ کبھی ان کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو یہ دو بزرگوں کے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طریقہ کار ان کا رہا، یہ ان کا طریقہ رہا کہ کس طرح وہ سنیت کا کام کرتے تھے۔ سنابل کو جب بلایا گیا سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں تو وہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ حلفیہ بیان کیوں نہیں دیا؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی حق پہ ہوتا ہے، جب اتنے کوئی آپ پہ اعتراضات کر رہا ہے، اتنے آپ پہ الزام لگا رہا ہے، اتنی ساری باتیں ہو رہی ہے، سنیوں میں اتنے سارے انتشار پھیل گئے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بری بری باتیں بول رہے ہیں، اگر اتنا درد ہوتا ان میں سنیت کا تو وہ اس مسئلے کو حل کرتے، مناظرے سے کرتے، گفتگو سے کرتے، سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جا کے کرتے، کسی بھی طرح سنیت کا اگر درد ہوتا تو اس مسئلے کو حل کرتے۔ انہوں نے حل نہیں کیا۔ یہ ہوا محدث کبیر کا معاملہ۔ اب سرکار تاج الشریعہ پر ان لوگوں نے الزام لگایا مولانا تطہیر میاں کی عبارتوں کو لے کر۔ علامہ تطہیر میاں کی عبارت کو انہوں نے کہا کہ وہ گستاخی ہے۔
गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सवालात की रिकॉर्डिंग मैंने पहले भी करके भेजी थी, पर अभी तक मुझे उसका कोई जवाब मिला नहीं, तो बहरहाल मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। आप सुन लें कि ततहीर मियाँ पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ततहीर मियाँ ने गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किताब में दरमियानी उम्मत में की है। ऐसी इबारत लिखी जिससे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। अब मुझे समझ में नहीं आई बात कि ततहीर मियाँ ने तो तकरीबन 7-8 साल पहले वो किताब लिखी, आज इनकी आँख खुली जब वो गुस्ताखी रसूल है, और गुस्ताखी रसूल तो कुफ्र है, तो सनाबिल ने, शमाइल ने, या जो उनके चाहने वाले, उनके हिमायती उनकी तरफ जो हैं, उन लोगों ने अभी तक फतवा क्यों नहीं लगाया? सबसे पहली चीज़ कि 7-8 साल तक क्या सो रहे थे वो लोग? दूसरी चीज़, इतने टाइम से उस पर खामोश रहने वाले पर शरीयत का क्या हुक्म है? तीसरी चीज़, जब अब पता चल चुका है आपको लग रहा है कि वो गुस्ताखी है, तो उस पर अभी तक आपने फतवा क्यों नहीं लगाया? कि आपके नज़दीक गुस्ताखी रसूल करने वाला शख्स गुस्ताखी रसूल जो है आपके नज़दीक, तो क्या वो गुस्ताखी रसूल काफिर नहीं है? क्या उसकी इबारतों पर बदमज़हबियत का या गुमराही का फतवा नहीं दिया आपने? क्यों नहीं दिया? इस बात को लेकर उन्होंने सरकार ताजुश शरिया पर तंज किया कि वो खामोश बैठे रहते हैं और ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं वगैरह वगैरह, माअज़ल्लाह इस तरह से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। तो सबसे पहली चीज़ कि आप इतने साल से क्या झक मार रहे थे कि आपको खामोश बैठे थे? खामोश रहने वाले पर शरीयत का क्या हुक्म है? दूसरी चीज़, जब आपको पता चल चुका है तो आप अपने जो आपने नाम निहाद मुफ्ती आज़म बनाए जदीद फरीदुल हसन को, उनसे फतवा क्यों नहीं लाए? खामोश क्यों बैठे? चुपके क्यों बैठे? क्या आपकी औकात इतनी ही रह गई है कि आपको जब किसी की इबारत में गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिख रही है तो आप चूहे की तरह बिल में जाके छुप गए? क्या यह हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा? अगर आप तो आपके जो आपका दावा है उस पर आप अड़े रहो ना, डटे रहो, बुज़दिलों की तरह भाग क्यों रहे हो? ततहीर मियाँ के मामले में सरकार ताजुश शरिया ने इनको खतूत लिखे, सरकार ताजुश शरिया की ऑडियो आम हुई, मगर ये लोग नहीं आए। अगर सुन्नियत का दर्द होता, सुन्नियत का इनमें सुन्नियों को मोहब्बत से रखने का, दीन का काम करने का, मसलके आला हज़रत का काम करने का इन लोगों में अगर दर्द होता, तो ये लोग सुन्नियों को तोड़ने की बजाय जोड़ते, मसले को हल करके हक बात बताते, बात जाकर करते जिनसे इनको एतराज़ात हैं। मगर ये बुज़दिल लोग हैं, ये सिर्फ भौंकते फिरते हैं इधर उधर और सुन्नियों को गलत तरह से गलत बातें बताकर गुमराह करने में लगे हुए हैं। बात सीधी सी है, अगर आप हक पे हो तो आप बैठो। हमारे बुज़ुर्गों का तरीका यही रहा है, अगर आपको किसी से एतराज़ है आप खतूत लिखें, आप फ़ोन पे बात करें और आप अपना बयान दें अपनी आवाज़ में। न तो सनाबिल अपना कोई बयान देता है, ना फतवा लिखता है, लगाता है, यानी उनके जो जदीद मुफ्ती आज़म फरीदुल हसन उससे कोई फतवा लेके दस्तखत करता है कि भाई मैं भी हाँ इसमें शरीक हूँ कि मेरे नज़दीक भी ये सब चीज़ें। तो ये कुछ नहीं करता है और अपने चेले चपाटी को आगे कर देता है ताकि जब मटकी फूटे तो ये धीरे से चूहे की तरह बिल से निकल के फुर हो जाए। तो आप लोग ये देख रहे हो, आप सोचो, जो इंसान अगर हक पे होता है, जैसे सरकार शेर बे अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला जब हक पे बेशक हक पे थे, वो बेशक जब वो हक पे होते थे तो वो सीना चौड़ा करके सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पे अमल करके दुश्मनों के खेमे में जाके और उनका रद्द फरमाते या उनकी इस्लाह फरमाते, सुन्नियत का काम करते, दीन का काम करते। मगर ये कैसे लोग हैं जो सिर्फ भौंकते हैं? ना इनको सुन्नियों की पड़ी मेरे भाइयों, ना इनको सुन्नियत का कोई दर्द है मेरे भाइयों। इनको सिर्फ अपना पेट पालना है, इनको सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, अपने पीरों की तादाद, मुरीदों की तादाद बढ़ानी है, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं। अब मैं आपके सामने कुछ सवालात रखता हूँ, आप इनसे सवालात पूछें और आप खुद अपने तौर पर इसका जवाब अपने आप से ही पूछ लें। और जो लोग इनकी बातों से गुमराह हुए हैं, जो लोग इनकी बातों को गलत तरह से लेते हैं, वो खुद अपने आप से पूछ लें। और जो लोग आपको सनाबिल और शमाइल के हक होने पर बड़ी बड़ी बातें करता है आपसे कि सनाबिल हक पर हैं, ये है वगैरह वगैरह, आप उनसे भी सवालात करें। सवाल नंबर 1, मुहद्दिस कबीर के मामले में हल्फिया बयान सनाबिल ने
کیوں نہیں دیا؟ سوال نمبر 2، کیا شہاب الدین نے سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ کی یا نہیں کی؟ سوال نمبر 3، کہ تطہیر میاں کے معاملے میں جب تمہیں گستاخی نظر آ رہی ہے، گستاخی رسول تو کافر ہوتا ہے، شریعت کی جو حکم ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ گستاخ رسول جو ہے وہ کافر ہے، گمراہ بد مذہب ہے، تو آپ نے ابھی تک اس پہ فتویٰ کیوں نہیں لکھا؟ چوتھا سوال، سنابل نے ابھی تک اپنے بیان میں مولانا تطہیر میاں کے لیے بد مذہبیت، کفر، گمراہی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ذکر کریں، علل اعلان کریں کہ وہ کافر ہے یا بد مذہب ہے یا گمراہ ہے، بد دین ہے، جو بھی آپ کے نزدیک آپ کی عقل کے مطابق جو آپ سمجھتے ہیں وہ بتائیں۔ سوال نمبر 5، سرکار تاج الشریعہ نے جب آپ لوگوں کو بلایا تو آپ آئے کیوں نہیں؟ کیا یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ علماء کی جماعت میں بیٹھ کر، علماء کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگتے رہیں اور بھونکتے رہیں اور چلاتے رہیں؟ ایک اور سوال نمبر 6 محرم الحرام یا 10 محرم کی تاریخ کو کانپور کا ایک نیتا ہے عرفان سولنکی، صفی ہوٹل کے اندر وہ اسٹیج پر بیٹھا تھا، سنابل میاں نے تقریر کی تھی نہیں کی تھی، وہ عرفان سولنکی وہابیوں سے ملتا ہے، سولے کلیوں سے ملتا ہے اور مندر بھی جاتا ہے، تو کیا ایسے شخص کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنے پر آپ کے اوپر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں میرے بھائیوں، جن کا جواب آج تک یہ لوگ نہ دے پائے ہیں، نہ انشاءاللہ کبھی دے پائیں گے۔ میری آڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اچھے سے اپنے عقیدے کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میری بات مان لیں، بس میں نے جو آپ کو سوالات دیے ہیں آپ ان لوگوں سے محبت سے پوچھیں، آپ جس طرح سے پوچھنا چاہتے ہیں پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، پھر محبت سے پوچھیں، ان سے پوچھیں اور ان سے کہیں کہ بھائی ہمیں جواب دو، سنابل میاں اگر حق پر ہیں تو ہمیں آپ جواب دیجئے، کیونکہ دیکھو بھائی یہ دل کا معاملہ نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کا ایمان برباد ہو گیا، اگر آپ نے کسی ولی کی شان میں گستاخی کر دی یا کسی ایسے بزرگ کی شان میں گستاخی کر دی، یا آپ نے آنکھ بند کر کے سنی سنائی بات کو اگر آگے بڑھا دیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ جس نے بنا تحقیق کے کسی بات کو آگے پہنچا دی گویا وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بس آپ تحقیق کریں، اچھے سے خود سے سوال پوچھیں، ان سے جواب لیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ان کا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ بس میرا یہ مقصد ہے، اور اگر کسی کو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو میرا نام محمد عبد القادر خان قادری رضوی اظہری ہے، سوشل میڈیا پر میرا نام اعلیٰ حضرت کا سپاہی ہے، میرا واٹس ایپ نمبر +9656963041 ہے، میں کویت میں رہتا ہوں، اور فیس بک پر میرا ایک آفیشیل پیج ہے www.facebook.com/اعلیٰ حضرت کا سپاہی۔ جس بھی بھائی کو مجھ سے بات کرنی ہو، ان کے جوابات مجھ تک پہنچانے ہو، وہ مجھے کہیں بھی کانٹیکٹ کرے، واٹس ایپ، فیس بک پر۔ اور جتنے میرے سنی بھائی ہیں، میری آپ سے گزارش ہے ایک بار اس کو سن کے پوری اور آگے شیئر کریں، اپنے آپ سے سوال پوچھیں، جواب لیں، اور ان لوگوں سے بھی جواب لیں جو آپ کے سامنے ساری باتیں کرتے ہیں، اور سنابل، شمائل، ادریس میاں، ان کے ساتھ میں جو حمایتی ہیں ان کی بڑی حق پرستی کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ان سے سوالات پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ 2 سوال آپ ضرور ان سے پوچھنا کہ وہ جو عرفان سولنکی کے بارے میں جو آپ کو بتایا کہ وہ شریعت کا کیا حکم ہے سولے کلی کے ساتھ جو اسٹیج شیئر کرتا ہے، اور ایک بار پھر سے سن لیجئے آپ۔ دوسری بات، حلفیہ بیان محدث کبیر کے معاملے میں کیوں نہیں دیا؟ سرکار تاج الشریعہ نے جب بلایا تو آپ کیوں نہیں گئے؟ کیا آپ کا فرض نہیں ہے کہ سنیت میں انتشار ہونے سے بچایا جائے؟ سنیت کو بچانے کے لیے، سنیوں کے ایمان و عقائد کو بچانے کے لیے، سنیوں کو آپس میں لڑنے سے بچانے کے لیے آپ علماء کی جماعت مل کر بیٹھیں، بات کریں، جو شریعت کی روشنی میں فیصلہ ہوگا اس کو عام کریں؟ کیا یہ آپ کا فرض نہیں ہے؟ کیا سرکار اعلیٰ حضرت نے ہم کو یہی تعلیم دی کہ خالی ادھر ادھر چلاتے رہو، علماء کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو نہ کرو، مشورے نہ کرو؟ مشورے کرنا کیا صحابہ کی سنت نہیں ہے؟ اور ایک چیز، اتنے سال سے آپ تطہیر میاں کی عبارت پر خاموش تھے، اس خاموشی پر شریعت کا کیا حکم ہے؟
اب آپ کو جب نظر آئی ہے آپ کے مطابق تو آپ اس پر فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سوال میرا ہر سنی بھائی سے ہے جو ان سے اتفاق رکھتا ہے، سنابل، شمائل اور ان جوہلا کی جو ٹولی ہے ان سے، اور فرید الحسن سے ہے، ان کے شہزادے حماد سے ہے، سنابل سے ہے، شمائل سے ہے، ادریس میاں سے، اور جتنے بھی نام نہاد حشمتی ہیں، جتنے مفتی ہیں، جو بھی میرے سرکار تاج الشریعہ کا باغی ہے، جتنے بھی ہیں، پوری جوہلا کی ٹیم، سلیم نام نہاد حشمتی، وہ ایک چلگزا نام نہاد مجاہد فہد نام نہاد رضوی وہ ہے، اور شوکت نام نہاد حشمتی وہ ہے، اور جتنے بھی سراج آپا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی. سب سے میرا سوال ہے، اگر تمہاری ماں کا دودھ پیا ہے تم لوگوں نے تو میرے ان سوال کا جواب دے دو، ورنہ اپنے آپ کو سدھار لو. اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے. میرے سنی بھائیوں، اس آڈیو کو سنیں، آگے عام کریں، اور اپنی غلط فہمی اپنے ہی طور پر اس کو حل کریں، اور خود سے سوال پوچھیں، اور سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں. اس کو اچھے سے، جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ تک بات پہنچا رہے ہیں، اس سے سوالات کریں. انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا کہ وہ جواب دینے کے لائق نہیں ہے. کیونکہ دیکھو، آپ کی قبر میں آپ کو جواب دینا ہے، اور جب آپ کو دفنا کیے اور جب آپ کے گھر والے چھوڑ جائیں گے، تب آپ نے اگر ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کی کسی کی سنی سنائی باتوں پہ، تو اس وقت آپ کا کیا ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اللہ پاک میرے سنی بھائیوں کو بزرگوں کی محبت عطا فرمائے. سرکار تاج الشریعہ کی عمر میں، عمل میں، درجات میں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. حضور محدث کبیر حضور ضیاء المصطفیٰ امجدی مد ظلہ النورانی کی عمر میں، عمل میں، درجات میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. تمام اہل حق علماء اہل سنت کو بہت 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 زیادہ اللہ پاک ان کو خوب خوب دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگوں تک وہ سرکار اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ہم تک پہنچائیں، اور اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. 2 سوال میں اور بھول گیا تھا، میں 2 سوال اور بتا دوں آپ کو کہ سنابل اور شمائل سے میرا یہ سوال بھی ہے کہ حضرت امین میاں برکاتی، حضور امین ملت مد ظلہ النورانی، جو ماریرہ شریف کے ہیں، وہ سنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں. ان پر شریعت کا کیا حکم ہے وہ ہمیں بتا دیں. ایک اور چیز، ہاشمی میاں جو ہیں وہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں، ان پر شریعت کا کیا حکم ہے. اور سبطین حیدر جو ہیں وہ حضور سید نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے جو شہزادے ہیں، سبطین حیدر، وہ ڈاکٹر طاہر الپادری کو سنی کہتے ہیں، ان پر شریعت کا کیا حکم ہے. میرے جتنے بھائی ہیں سارے لوگ، آپ ان نام نہاد حشمتیوں سے سوال کرو. آپ دیکھنا، یہ صرف اپنے سنابل کو بچانے کے لیے اتنے ڈھونگ ڈھنگانے کر رہے ہیں. شریعت کا اگر ان سے کوئی شریعت کی جو فرمان ہے کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کا اس سے، اگر ہوتا تو یہ سنیت کا درد رکھے اور لوگوں میں امن کا پیغام دیتے، سنیت کو جوڑتے نہ کہ سنیت کو توڑتے. اگر میرے بولنے میں کسی بھی طرح کی غلطی ہوئی تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مجھے معاف فرمائے. اللہ پاک ہم سب سنیوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 54 سال تک قلم سے ہم سنیوں کا ایمان بچانے کے لیے بد مذہبوں سے جو جنگ کی، اللہ پاک اس جنگ کا جو صلہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے، اللہ پاک سرکار اعلیٰ حضرت کے صدقے ہماری زندگیوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.